فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وضو کے مکروہات کو بیان کیا تھا۔ آئیے آج نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا، پھر اس کے بعد ہے کہ پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ اب پاخانہ پیشاب ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو وضو جاتا رہے گا۔ ودی اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب کے بعد جو نکلتے ہیں، اور مزی اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی بہت زیادہ بوجھ اٹھا لے یا کودے کہیں سے، تو ایسی صورت میں اس کو جو رطوبت، جو چکنائی نکلتی ہے ہلکی سی، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور منی وہی ہے جو احتلام یا جو ہے عورت سے ملاقات کی صورت میں نکلے۔ اور اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ابھی اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ عورت کے آگے سے یعنی شرمگاہ سے جو خالص رطوبت، صرف چکنائی، بے آمیزش خون، بغیر خون ملی ہوئی یعنی اس میں خون نہ ہو، نکلتی ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ اب اس کے بعد وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی تو ایسی صورت میں وضو جاتا رہا، اور اگر مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، جھلی پیٹ میں ایک باریک پوست اور چمڑی رہتے ہیں، اس کو جھلی کہا جاتا ہے، تو وہاں تک اگر وہ زخم پہنچ گیا ہے تو اس سے ہوا نکلی تب بھی وضو نہیں جائے گا۔ اور عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر کے ایک ہو گئے تو اسے جب ریح آئے، ہوا آئے، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ وضو کرے، اگرچہ اس کو یہ احتمال ہو، اس کو یہ معلوم ہو، یعنی اس کو اس سلسلے میں یہ بات کا احتمال ہو جائے کہ آگے سے ہوا نکلی ہوگی، تب بھی جو ہے اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی۔ حقنہ پاخانہ کے مقام سے دوا ڈالنے کو کہتے ہیں، پہلے ایسا کیا جاتا تھا۔ تو حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی، یعنی پیشاب کی جگہ کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں روئی رکھی، اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی، نکالتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں، یعنی عورت کی شرمگاہ کو فرج کہتے ہیں،
اور وہ دو طرح مطلب اس میں دو حصے بنے رہتے ہیں، ایک فرج داخل جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک فرج خارج جو باہر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرج خارج میں اگر اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں ہے مگر نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا تو اب وضو جاتا رہا، ہے نا۔ تو یہ مسائل نواقض وضو میں سے تھے جو میں نے کچھ عرض کیے، اب بقیہ کچھ انشاءاللہ العزیز کل بیان کروں گا۔ اور مسائل وغیرہ میں یہ سب چیزوں کو جاننا یہ ضروری ہے، اس لیے یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے اس وبائی مرض سے ہم تمام سنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔